على نعمائه ونستعينه عند ابتلائه ونصلي ونسلم ونبارك على صفوة انبيائه مظهر جوده وعطائه قاسم فضله وسخائه کافی الورا بدر الدجا صدر العلا نور الہدا المبعوث رحمتا للعالمین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى ازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین وعلى سائر الصحابۃ والتابعین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم الصادق الامین النبی الکریم الرؤوف الرحیم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم له همم لا منتہى لکبارها وہمته الصغرى اجل من الدہر یا رب جمعا طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة یا مبدئ النعام مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم احباب ذی وقار، سب سے پہلے تو میں آپ کے گوش گزار یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی اس جمعۃ المبارک میں قبلہ حضرت صاحب دامت برکاتہم القدسیہ جن کا کلام، جن کی گفتگو، بلکہ میں یہ کہوں تو بے جا نہیں ہوگا کہ جن کی زیارت کے لیے آپ آتے ہیں، جن کی زیارت فیض بشارت کے لیے آپ دور دراز کے اپنے محلوں کو چھوڑ کے، اپنی مساجد کے جمعے چھوڑ کے جن کی زیارت کے لیے یہاں آتے ہیں، آج وہ پاکستان میں ہی موجود ہیں لیکن گجرات میں نہیں، ایک ایسی سرزمین پہ موجود ہیں جس سرزمین پہ صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کر صبح تک اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ آپ سوچیں گے کہ وہ کون سی سرزمین ہے جہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول نہیں؟ گجرات میں بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے، لاہور میں بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے۔ وہ تو اپنی رحمتیں ہر وقت پہ ہم اپنے بندوں پر نثار کر رہا ہے، نچھاور فرما رہا ہے، اپنی برکتوں سے لوگوں کو متمتع کر رہا ہے، لطف اندوز فرما رہا ہے۔ لیکن وہ ایسی کون سی بستی ہے جس بستی میں قبلہ حضرت صاحب نے اپنا آج کا جمعہ چھوڑا اور اس بستی کی زیارت کے لیے چلے گئے؟ بڑے اچنبے کی بات ہے، آج تک میری جتنی عمر یہاں گزری ہے قبلہ حضرت صاحب کے ساتھ میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ جمعے کا دن ہو اور پھر آپ یہاں تشریف فرما۔ وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ قبلہ حضرت صاحب ادائیگی عمرہ کے لیے نہیں، اپنے لفظ واپس لیتا ہوں، بارگاہ نبوت و رسالت میں سلام پیش کرنے کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، اور اس سے پہلے آپ نے فرمایا کہ وہاں تو حاضری بعد میں ہوگی، اپنے شیخ کریم کے قدموں کو چوم کے جانا یہ بہت بہتر ہوگا۔ اب آپ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ قبلہ حضرت صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اس وقت کس مقام پہ تشریف فرما ہیں۔ آپ اپنے آپ کو تنہا کبھی نہ سمجھا کریں، آپ اپنے گھروں میں ہوں یا اپنے مراکز میں ہوں یا اپنی تجارتی کاروبار کے سلسلے کے اندر ہوں، جس ہستی کے ساتھ آپ نے اپنا قلبی رشتہ جوڑا ہے اور جن کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا ہے وہ ہر لمحے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔
کیونکہ وہ لاجپالوں کے غلام ہیں، اور لاجپالوں کی ہمیشہ سے ریت یہ رہی ہے کہ وہ جن کا دامن پکڑتے ہیں یا جو ان کا دامن پکڑتا ہے انہیں کبھی خائب و خاسر نہیں چھوڑتے، کبھی تنہا نہیں چھوڑتے، ہر وقت ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں، ان کی پشت پناہی کرتے ہیں، اور لمحہ بلمحہ ان کی پیشوائی اور ان کی اقتدا کا فریضہ جلیلہ سر انجام دیتے رہتے ہیں۔ وہ آج بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ میری زبان کے اندر کہاں سکت کہ میں کوئی کلام آپ کے ساتھ کر سکوں، عرصہ دراز سے قبلہ حضرت صاحب کی گفتگو آپ سننے والے ہیں۔ جو کچھ آج میں کہوں گا وہ قبلہ حضرت صاحب کا عطا فرمودہ ہوگا، اور جو اس منبر پر بیٹھ کر کم و بیش 50 سال سے میرے والد گرامی فرما رہے ہیں، وہ سارا کچھ گنبد خضرا کا مکیں عطا فرمایا کرتا تھا۔ اسی منبر پر بیٹھ کر میرے والد گرامی نے، میں مجمع میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے والد گرامی نے فرمایا تھا قبلہ حضرت صاحب دامت و برکاتہم القدسیہ نے کہ میں اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں بولتا جس وقت میں منبر پر بیٹھتا ہوں، تاجدار کائنات اپنا دست محبت اور اپنا دست شفقت، اپنے علم کے سارے پرنالے میرے سینے کی طرف منتقل کر دیتے ہیں، وہاں سے فیض آتا چلا جاتا ہے، میری زبان سے جاری ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہم خود رو پودے نہیں کہ جو کسی مقام پر بغیر کسی کے اگانے سے اگ جائیں، جو خود رو پودے ہوتے ہیں ان کے اوپر سبزہ تو ہوتا ہے لیکن ان کی ٹہنیوں کے اندر وہ نفاست اور وہ نزاکت اور وہ لطافت نہیں ہوتی، ان کے اوپر پھل تو لگتا ہے، پھل کے اندر مٹھاس نہیں ہوتی، پھول لگے گا لیکن وقتی ہوگا، دائمی نہیں ہوگا، پھول ہوگا اس کے اندر مہک اور خوشبو نہیں ہوگی، پھول ہوگا اس کے اندر کلی کے اندر وہ نزاکت نہیں ہوگی، لیکن جو گلاب کا پودا کسی مالی کی نگرانی کے اندر تو خود لگاتا ہے اور پھر اسے پروان چڑھاتا ہے، جب اس گلاب کے پودے پر پھل آئے گا اس کی نزاکت بھی ہوگی، لطافت بھی ہوگی، اس کے اندر ملائمت بھی ہوگی، اس کے اندر مہک بھی ہوگی، تیرے مشام جاں کو معطر بھی کرے گا۔ پودے پودے کے اندر فرق ہے۔ انسان تو سارے ہیں، 2 ٹانگیں رکھنے والے، 2 کان رکھنے والے، 2 ہاتھ رکھنے والے، 1 زبان رکھنے والے، 2 آنکھیں سر میں رکھنے والے، ماتھا اور پیشانی رکھنے والے، اپنے ہاتھ رکھنے والے، انسان تو سارے ہیں۔ ابو لہب بھی انسان، ابو جہل بھی انسان، کیا ابو بکر اور ابو لہب میں فرق کوئی نہیں؟ ابو جہل اور ابو لہب خود رو پودے ہیں، اور ابو بکر صدیق کے اس شجرہ مبارکہ کی آبیاری دست مصطفیٰ نے خود فرمائی ہے۔ اور جتنا اعلیٰ مالی ہوگا، جتنا اعلیٰ نگران ہوگا، جتنا اعلیٰ نگہبان ہوگا، جتنا اعلیٰ پاسبان ہوگا، درخت اتنا تناور ہوگا، اتنا مضبوط ہوگا، اتنا خوشبودار ہوگا، اتنا ذائقے دار ہوگا، اتنا شیریں ہوگا، اور اتنی ہی محبت کی فضا کو معطر کرنے والا ہوگا۔ اور ایسے درخت محبت کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ کلمۃ شجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء۔ اس درخت کو عام درخت نہ سمجھو کہ اس کی اوپر والی زمین کی جو سطح ہے اس کے اندر اس کی جڑیں ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ محبت کا درخت، یہ کلمہ طیبہ کا درخت جنہوں نے اپنے دل کے اندر لگا لیا، یوں سمجھیں کہ اس کی زمین کی 7 زمینوں کی تہوں تک اس کی جڑیں گئی ہوئی ہیں، اور اس کی جو شاخیں ہیں وہ آسمانوں میں ہیں۔ کلمۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، اور اس کی آسمان میں شاخیں۔ مجھے ایمان سے کہیے، اس منبر رسول سے کبھی محبت رسول کے بغیر کوئی اور کلام بھی آپ نے سنا؟ محبت رسول کے بغیر اس منبر سے کبھی اور کوئی کلام آپ نے سنا؟ اسی بات کے آپ عادی ہیں۔ آئیے اسی نسیم جافزاں سے میں آپ کے مشام جاں کو معطر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کوئی اور اگر راگ چھیڑ دوں گا تو یقیناً آپ کو پسند نہیں آئے گا، اور راگ کوئی اور ہمارے پاس ہے بھی نہیں۔ اللہ کا عطا کردہ ایک ہی تحفہ ہے ہمارے پاس، جو نسلاً بعد نسلاً منتقل ہوتا ہوتا آج ہمارے پاس موجود ہے، اور دعا کریں اللہ کریم تا قیام قیامت اس فیضان کو جاری و ساری رکھے۔ جو آیہ کریمہ ایک آپ کے سامنے خطبے میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت اس ارشاد فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ بس عجیب انداز ہے اللہ رب العزت کا اپنے کلام پاک کے اندر، عجیب انداز ہے
میں تو حیران رہ جاتا ہوں جب قرآن پاک کھولتا ہوں۔ اب اسی آیت کریمہ کے ایک مختصر سے حصے کو ذرا دیکھیے، اس کا انالیسائز کیجئے، اس کا تجزیہ کیجئے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی محبت ہے اس آیت کریمہ کے ایک حصے کے اندر۔ اس آیت کریمہ کا آغاز بھی خوبصورت، اس کا درمیان بھی خوبصورت، اور اس کی انتہا بھی خوبصورت۔ محمد رسول اللہ، اس کو جس طرف سے پڑھنا شروع کرو، محبت کے بغیر تم ایک قدم بھی آگے نہ بڑھا سکو گے۔ پہلا لفظ کیا ہے؟ محمد۔ دوسرا لفظ کیا ہے؟ رسول۔ تیسرا لفظ کیا ہے؟ اللہ۔ ادھر سے شروع کرو تب محبت کا مشام جاں تمہارے مشام جاں کو معطر کرے گا۔ اس طرف سے شروع کرو، اللہ، رسول، محمد، تب دلوں کے غنچے کھل اٹھیں گے۔ درمیان سے شروع کر کے ادھر جاؤ تب محبت ہے، ادھر سے شروع کر کے ادھر جاؤ تب محبت ہے۔ پہلے محمد کو رکھو تب محبت، رسول کو رکھو تب محبت، اللہ کو رکھو تب محبت، اللہ کو رکھو، رسول کو رکھو، محمد کو رکھو۔ جس سمت سے دیکھو گے، جس جہت سے دیکھو گے، اس کلمے کے اندر محبت ہی محبت بھری ہوئی ہے۔ ترجمہ اس کا کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے۔ اب اس کا دوسری طرف سے ترجمہ کرتا ہوں، اللہ کے رسول محمد ہیں۔ اس طرف سے ترجمہ کیا ہوگا؟ محمد اللہ کے رسول۔ اس طرف سے ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول محمد ہیں۔ اور درمیان سے ترجمہ شروع کروں تو معنی کیا بنے گا؟ رسول محمد اللہ کے ہیں۔ چوتھا معنی کیا ہوگا؟ رسول اللہ کے محمد ہیں۔ رسول اللہ کے نہیں سمجھے، اس جملے پر تو تڑپ جانا چاہیے تھا۔ رسول اللہ کے محمد ہیں۔ عجیب انداز ہے اللہ کی محبت کا۔ رسول اللہ کے محمد ہیں اور اللہ رسول کا محمد ہے۔ جب معنی عرض کروں گا پھر آپ کے پلے بات پڑے گی۔ میں نے صرف اشارے آج کرنے ہیں، بقیہ کلام تو سارا قبلہ حضرت صاحب کا ہوتا ہے۔ میں تو انہی سے فیض لے کے چرا کے آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ دو محمد ہیں، اللہ بھی محمد اور محمد پاک بھی محمد۔ محمد کا معنی کیا ہے؟ محمد کا معنی کیا ہے؟ ایسی ذات جس کی ہر ایک نے تعریف کی ہو، ہر ڈھنگ سے کی ہو، ہر رنگ میں کی ہو، ہر انداز میں کی ہو، ہر پیرائے میں کی ہو، ہر زبان سے کی ہو، ہر لہجے میں کی ہو، ہر آواز میں کی ہو، ہر کلام کے ساتھ کی ہو، ہر مقام پہ کی ہو، اس کو محمد کہا جاتا ہے۔ اب اگر اس کلمے کا مصداق محمد عربی ہیں تو کیا اللہ کی حمد کوئی نہیں ہوئی؟ اللہ کی حمد کوئی نہیں ہوئی۔ اللہ بھی محمد ہے، محمد بھی محمد ہیں۔ اللہ محمد کیسے؟ اللہ کی تعریف محمد عربی نے کی تو وہ محمد بن گیا، اور اللہ نے محمد کی تعریف کی تو یہ محمد بن گئے۔ ان کے درمیان تو ازل سے بات ہی یہ طے پائی ہے کہ اے محمد عربی، دنیا کے اندر جا کر تم نے چرچا کرنا ہے لا الہ الا اللہ کا، اور میں چرچا کروں گا محمد الرسول اللہ کا۔ تم کہنا اس کے علاوہ کوئی اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ میں پوری دنیا کو قرآن پاک کے اندر بیان کر دوں گا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور ایسے رسول ہیں کہ ان جیسا کوئی اور رسول نہیں ہے۔ کلمہ طیبہ ہے تمہارا، کلمہ طیبہ، اس کے دو جز ہیں۔ پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ۔ میں بڑے ذمہ دار سٹیج پہ بیٹھ کے آج بات کر رہا ہوں۔ دو جز ہیں تمہارے کلمہ طیبہ کے، ایک جز ہے اس کے اندر توحید بیان ہوئی، دوسرا جز ہے جس کے اندر رسالت بیان ہوئی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں محبت والوں، مجھے یہ بتاؤ ان دونوں جزوں میں سے اعلیٰ جز کون سا ہے؟ ہر ایک سلیم الفطرت یہ کہے گا ان میں سے اعلیٰ جز لا الہ الا اللہ ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ کی وحدانیت ہے، اس کے اندر اللہ کی الوہیت کا سبق ہے، اس کے اندر اللہ کی توحید کا ذکر ہے، اس کے اندر اللہ کی وحدانیت کا، اس کی احادیت کا ذکر ہے۔ اس لیے اس کو تمام موضوعات پر تفوق اور تقدم حاصل ہونا چاہیے۔ لیکن اس منبر سے جو پیغام نشر ہو رہا ہے اور جو گنبد خضرا کا مکین میرے سینے کے اندر القاء فرما رہا ہے، وہ پیغام اور وہ فیضان یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پورا کلمہ طیبہ ہے، لیکن اس کلمہ طیبہ کے اندر پہلا جزو اعظم نہیں ہے، جزو اعظم محمد الرسول اللہ ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ دو وجہ بیان کروں گا، بے شمار وجوہات ہیں، دو وجہ عرض کروں گا۔ پہلی وجہ تو یہ ہے
کہ لا الہ الا اللہ کے اندر اللہ کا پیغام ہے توحید کا، محمد الرسول اللہ کے اندر پیغام ہے اللہ کے محبوب کی رسالت کا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہونا چاہ رہا ہو اور وہ کافر ہو، بے دین ہو، ساری زندگی وضو کر کے، خوشبو لگا کے، جسم کو پاک کر کے، لباس کو پاک کر کے، مسجد کے اندر قبلہ رو بیٹھ کے لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، مسلمان ہو جائے گا؟ اور ساری زندگی گزارنے کے بعد آخری لمحے میں محمد الرسول اللہ پڑھ لے تو پھر کلمہ طیبہ میں سے اعظم جز کون سا ہوا؟ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کی شان کے اندر کوئی گستاخی کرنا کا میرا ارادہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اور اس کی توفیق کے بغیر کوئی لفظ میری زبان پہ آ نہیں سکتا۔ اب دوسرے کلمے کو دیکھیے، لا محمد الرسول اللہ، وہ جزو اعظم کیسے؟ اتنی بات میں تو آپ نے میرا ساتھ دینا ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ رسول اللہ کا قول ہے، محمد الرسول اللہ یہ اللہ کا قول ہے۔ اللہ کا قول بڑا ہوتا ہے یا رسول اللہ کا قول بڑا ہوتا ہے؟ قول بڑا کس کا؟ اللہ کا۔ تو پھر پورا قرآن پاک الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک پڑھ جاؤ، لا الہ الا اللہ قرآن پاک کے کسی مقام پر تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ کلمہ تو ہوگا، لیکن لا الہ الا اللہ پورا کلمہ کسی مقام پر نہیں آئے گا۔ محمد الرسول اللہ میں دکھاتا ہوں، محمد الرسول اللہ میں دکھاتا ہوں، قرآن پاک کا حصہ ہے محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ یہ قول مصطفیٰ ہے، اور محمد الرسول اللہ یہ قول خدا ہے۔ تو قول خدا کو میں قول مصطفیٰ پر ترجیح دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ کلمہ طیبہ کے اندر لا الہ الا اللہ جزو اعظم نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ جزو اعظم ہے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ محمد ہیں کون؟ جانتے ہو محمد کون ہیں؟ جن کا کلمہ پڑھے بغیر تو مسلمان نہیں ہو سکتا۔ نماز تیری اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جس وقت تک محمد عربی کی بارگاہ اقدس کے اندر تو درود و سلام کا نذرانہ پیش نہیں کرے گا۔ اللہ کی نماز ہے، اس کے اندر تو غیر اللہ کا تصور بھی لوگوں نے بتایا کہ منع ہے، غیر اللہ کا تصور بھی نہیں آنا چاہیے۔ اللہ فرما رہا ہے تو غیر اللہ کے تصور کی بات کرتا ہے، یہ غیر اللہ نہیں، یہ تو رسول اللہ ہیں۔ غیر اللہ اور رسول اللہ کے اندر فرق نظر نہیں آتا۔ یہ من دون اللہ نہیں، یہ رسول اللہ ہیں، یہ حبیب اللہ ہیں، یہ تیرے لیے شفیع المذنبین ہیں، تیری گناہوں کی بخشش کروانے والے ہیں۔ یہ جب تک تیری سفارش نہیں کریں گے تیرے گناہ بخشے نہیں جائیں گے، اور جب تک یہ تجھے جنت کے اندر جانے کی اجازت لے کر نہیں دیں گے جنت کے 8 دروازے تیرے لیے بند ہوں گے۔ تیرے اسی محمد عربی نے فرمایا تھا سب سے پہلے قبر میری پھٹے گی اور میں اپنی قبر سے باہر آؤں گا اور ابو بکر صدیق کو اٹھاؤں گا، عمر فاروق کو اٹھاؤں گا، ابو بکر صدیق کو عمر فاروق کو لے کے جنت البقیع کے اندر جاؤں گا، جنت البقیع کے اندر مدفون عثمان غنی کو اٹھاؤں گا، حسن کو اٹھاؤں گا، فاطمہ الزہرا کو اٹھاؤں گا، 10,000 صحابہ کرام جو جنت البقیع کے اندر مدفون ہیں انہیں اٹھا کر میں مکہ مکرمہ کی طرف لے کے جاؤں گا، اور مکہ مکرمہ والے جو جنت المعلیٰ کے اندر تشریف فرما ہیں وہ اپنی قبروں سے نکل کر مکہ اور مدینہ کے درمیانی مقام عرفات میں آ جائیں گے، اور وہاں محشر کا میدان بپا ہوگا، اولین و آخرین جمع ہوں گے، حضرت آدم کی امت بھی موجود ہوگی، ابراہیم خلیل اللہ کی امت بھی موجود ہوگی، عیسیٰ روح اللہ کی امت بھی موجود ہوگی، لیکن امت محمدیہ کا بھی نرالا انداز ہوگا اور امت محمدیہ کے والی وارث کا بھی انداز نرالا ہوگا۔ جس سج دھج کے ساتھ تیرا اور میرا نبی محشر کے میدان میں جائے گا کوئی نہیں جا سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محشر کے میدان میں سب سے پہلے حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا۔ تو پھر آپ کہیں گے محمد عربی کو تو بعد میں لباس پہنایا جائے گا، تو یہ تو دوسرے نمبر پر بات آ گئی۔ تیرے اور میرے نبی کو تو ہمیشہ اللہ کریم نے اول قرار دیا ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے۔ اول کس اعتبار سے ہے؟ اول اس اعتبار سے ہے کہ اس وقت کچھ بھی نہیں تھا جس وقت محمد عربی کے نور کو اللہ نے اپنے نور کے ساتھ تخلیق فرمایا تھا۔ آخر کس اعتبار سے ہے؟ محمد عربی آخر کس اعتبار سے ہیں کہ انبیاء اور رسولان اعظام کو دنیا کے اندر بھیجنے کا جب سلسلہ شروع ہوا تو سب سے آخر میں بعثت کے اعتبار سے محمد عربی کو بھیجا۔ اس اعتبار سے آپ آخر ہیں۔ ظاہر کیسے ہیں اور باطن کیسے ہیں؟ تیرا اور میرا رسول یہ پوری ایک
1.5 گھنٹے کا خطاب ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے پوچھئے، وہ فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ اللہ کی حمد و ثنا بھی ہے اور محمد عربی کی نعت و توصیف بھی ہے۔ 5 چیزیں اس آیت کریمہ کے اندر بیان ہوئی، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے، وہ ہر ایک شے کو جاننے والا ہے۔ اللہ بھی ہر ایک شے کو جاننے والا ہے، محمد عربی ہر ایک شے کو جاننے والے ہیں۔ اللہ بھی اول ہے اور رسول اللہ بھی اول ہے، اللہ بھی آخر ہے اور رسول اللہ بھی آخر ہے، اللہ بھی باطن ہے، رسول اللہ بھی باطن ہے، اللہ بھی ظاہر ہے اور رسول اللہ بھی ظاہر ہے، اللہ بھی ایک ایک شے کو جانتا ہے اور رسول اللہ بھی ایک ایک شے کو جانتے ہیں۔ تیرے دل کے اندر خیال بعد میں پیدا ہوتا ہے، تیرے پاؤں پر چونٹی بعد میں ڈستی ہے، محمد عربی کو اس تکلیف کا احساس اور ادراک پہلے ہوتا ہے۔ عزیز علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ اکبر۔ سرکار آخر کیسے ہیں بعثت کے اعتبار سے، سرکار ظاہر کیسے ہیں اپنی شانوں کے اعتبار سے، میں اس پر کلام نہیں کرتا، لمبی چوڑی بات ہو جائے گی۔ ظاہر کیسے ہیں اپنی شانوں کے اعتبار سے، باطن کیسے ہیں، باطن ایسے ہیں کہ ابو بکر صدیق سے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً سوا ربی، اے ابو بکر سائے کی طرح بے سایہ نبی کے ساتھ پوری 63 سالہ زندگی گزار دی ہے، کبھی دعویٰ نہ کرنا کہ میں نے حقیقت محمدیہ کو پا لیا ہے، کبھی دعویٰ نہ کرنا کہ میں نے حقیقت محمدیہ کو پا لیا ہے۔ اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ ابو بکر جو بے سایہ نبی کے ساتھ سائے کی طرح زندگی گزار رہا ہے، جب اسے میں کہہ رہا ہوں کہ میری حقیقت کو کوئی نہیں جانتا سوائے میرے رب کے، تو تم کون ہوتے ہو مثلیت اور بشریت کا دعویٰ کرنے والے؟ جب ابو بکر نہ پہچان سکا، کیسے پہچانتا ابو بکر صدیق؟ پسینہ اسے بھی آتا تھا، ابو بکر صدیق کو پسینہ محمد عربی کو بھی آتا تھا، فرق بڑا تھا، آقا کریم کے پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ کیسے حقیقت کو پہچان سکو گے؟ تیری میری ہاتھوں سے خون تو نکل سکتا ہے لیکن کوثر و سلسبیل کے چشمے جہاں سے جاری نہیں ہو سکتے، جہاں سے جاری ہوں وہاں مصریت کیسی ہوگی، وہاں بشریت کیسی ہوگی؟ ان کا کلمہ اور ہے، تیرا کلمہ اور ہے۔ تیرا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ان کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ۔ کلمے کے اندر فرق ہے، ابھی بھی بشریت ہے۔ تو ظاہر اس اعتبار سے ہے کہ شانیں بے شمار ہیں اور شانوں کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر جا بجا ملتا ہے۔ کسی مقام پر اللہ کریم نے یا ایھا المزمل کہا، کسی مقام پر یا ایھا المدثر کہا، کسی مقام پر یا ایھا الرسول کہا، کسی مقام پر یا ایھا النبی کہا۔ ہم نے اپنے مسجد کے محراب پہ قبلہ حضرت صاحب نے جو یا ایھا النبی اور یا ایھا الرسول لے کے لگایا ہوا ہے، اس کے اندر بھی کوئی رمز ہے۔ کوئی اعتراض تو کر سکتا ہے کہ یا رسول اللہ کہنا جائز نہیں ہے، کوئی اعتراض تو کر سکتا ہے کہ یہاں شرک کی بو آتی ہے، لیکن ان اسماء پر جو اعتراض کرے گا وہ خود دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ یہ وہ الفاظ ہیں جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر درج فرما دیے۔ یا رسول اللہ کہنے سے تمہیں چڑ ہے تو ہم نہیں کہتے، لیکن یا ایھا النبی اور یا ایھا الرسول تو کہنے دو۔ ہم نے اپنے رانجے کو راضی کرنا ہے، اپنے دل کی دنیا کو ہم نے آباد کرنا ہے، اور اللہ کے ذکر سے اور اللہ کے محبوب کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر و تازہ کرنا ہے۔ تم یا رسول اللہ نہیں کہنے دیتے، نہ کہنے دو، ہم یا ایھا النبی جو کہہ رہے ہیں، معنی کے اندر تو فرق ہی کوئی نہیں، معنی کے اندر تو فرق ہی کوئی نہیں۔ تو اس بات سے راضی ہوتا ہے تو یا تو چھوٹا لفظ تھا، یا ایھا یہ موٹا لفظ ہے، چھوٹے کو پسند نہیں کرتا تو موٹے پہ آ جا۔ اللہ اکبر۔ تو آقا علیہ السلام ظاہر کیسے ہیں شانوں کے اعتبار سے، باطن کیسے ہیں کہ کوئی آپ کی حقیقت تک رسائی حاصل ہے؟ ابو بکر صدیق بھی حضور کی حقیقت تک رسائی حاصل۔ عائشہ صدیقہ بنت صدیق حبیبۃ رسول اللہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے حجرے کے اندر داخل ہونے کے لیے جس وقت میں نے دروازہ کھولا، کیواڑ کھولا، پردے کو ہٹایا، تو میں نے دیکھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر اقدس سجدے میں رکھا ہوا ہے اور اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں ہو رہی۔ میں دروازے پہ کھڑی ہو گئی، اندر نہیں آئی۔ کچھ دیر کے بعد پھر میں نے پردے کو سرکایا کہ اب تو سرکار فارغ ہو گئے ہوں گے اپنی امت کو بخشوانے سے، اب تو سرکار فارغ ہو گئے ہوں گے۔ رب حبلی امتی، تمہارا وہ نبی ہے جو دنیا میں پیدا ہوا تو پیدا ہوتے سب سے پہلے جو کلام کیا وہ کیا تھا؟ رب حبلی امتی،
اے اللہ میری امت کو بخش دینا۔ پہلا کلام تیرے رسول کا اور آخری کلام رب حبلی امتی، یہ بھی رب حبلی امتی تھا۔ پہلا بھی آتے بھی امت کو یاد رکھا، جاتے ہوئے بھی اپنی امت کو۔ اب امت کی اپنی خوش قسمتی ہے یا بدبختی ہے کہ وہ نبی اور رسول کو یاد رکھتی ہے، یا آتے بھی یاد رکھا جاتے بھی یاد رکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے دروازے کو پھر بند کر دیا، دوبارہ کھولا تو ابھی تک سرکار سجدے میں ہی تھے۔ اب کافی دیر ہو گئی تھی، میں نے سین سے کمرے کے اندر حاضر ہونا تھا، میں نے ہلکی دروازے پہ دستک دی تو سرکار نے فرمایا من یدق الباب، دروازے پر کون دستک دے رہا ہے؟ عرض کیا عائشہ۔ فرمایا من عائشہ؟ فرمایا من عائشہ، کون عائشہ؟ یا رسول اللہ زوجتوں کا، آپ کی زوجہ۔ فرمایا ایو زوجتی، کون سی میری بیگم، کون سی میری بیوی، کون سی میری زوجہ دروازے پر دستک دے رہی ہے؟ بڑا اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا تھا کہ عائشہ صدیقہ نے اپنا نام عرض کر دیا اور اس کے بعد یہ حوالہ پیش کر دیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی زوجہ محترمہ ہوں، مجھے اندر آنے کی اجازت دیجیے۔ فرمایا ایو زوجتی، کون سی میری بیگم جس کا نام عائشہ ہے دروازے پر دستک دے رہی ہے؟ اب بھی بڑا کوئی التباس پیدا ہو سکتا تھا، عائشہ صدیقہ کے علاوہ اس نام کی اور تو کوئی خاتون حضور کے عقد کے اندر ہے ہی نہیں، پھر سرکار کو پہچان جانا چاہیے تھا۔ فرمایا نہیں، لو ادھر لگی ہوئی ہے، یہاں تو کسی کی اب گنجائش ہی نہیں، یہاں تو مجال ہی نہیں۔ میان عاشق و معشوق رمزیست، کرامن کاتبی راہم خبر نیست۔ کہنے والے کہتے ہیں عاشق اور معشوق کے درمیان ایک ایسا لمحہ بھی آتا ہے جس لمحے میں یا عاشق کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے، یا معشوق کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا سنا جا رہا ہے، کرامن کاتبین کو بھی پتہ کوئی نہیں ہوتا۔ یہ وہی کیفیت تھی راز و نیاز کی۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے تیسری مرتبہ دستک دی تو سرکار نے فرمایا کون ہے دروازے پر؟ میں نے عرض کیا، اب میں نے عائشہ نہیں کہا، اب زوجہ توقع نہیں کہا، اب کہا بنت صدیق۔ اب میں نے تیسری مرتبہ کیا عرض کیا؟ میں صدیق اکبر کی صاحبزادی ہوں۔ فرمایا ایو صدیق۔ فرمایا صدیق کون؟ کسی کو نہیں پہچانا۔ اس لمحے میں جو رات و نیاز کی باتیں رب تعالیٰ کے ساتھ ہو رہی ہیں، اس کیفیت میں نہ عائشہ کو پہچانا، نہ اپنی زوجہ کو پہچانا، اور تیسرا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ میں صدیق اکبر کی بیٹی ہوں۔ فرمایا ایو صدیق۔ عائشہ صدیقہ عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے پھر عرض کیا کہ صدیق ابن ابی قحافہ، وہ صدیق جو ابو قحافہ کا بیٹا ہے۔ آقا کریم نے فرمایا ایو قحافہ، ایو قحافہ، قحافہ کون؟ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے یہ کیفیت دیکھ کے، جلال کا انداز میں دیکھ کے دروازے کے ساتھ چمٹ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا اب آگے جانے کی اجازت ہے۔ کچھ دیر کے بعد آقا علیہ السلام کا جب وہ معاملہ ختم ہوا اور جس وقت سرکار نے پسند فرمایا تو آقا علیہ السلام باہر تشریف لائے۔ فرمایا عائشہ اندر آؤ، باہر کیوں کھڑی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ 4 مرتبہ تو میں نے اجازت طلب کی ہے، آپ نے اندر آنے کی اجازت مجھے مرحمت نہیں فرمائی۔ آقا کریم نے وہاں جملہ کیا فرمایا، وہ جملہ سننے کے قابل ہے دوستو۔ رسول اللہ نے فرمایا لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، مجھے اپنے رب کے حضور ایک ایسا معیت تامہ شاملہ اور کاملہ کا وقت نصیب ہوتا ہے جس وقت میں ہوتا ہوں، میرا خدا ہوتا ہے، اس وقت نہ جبریل پر مار سکتا ہے، نہ آدم اور عیسیٰ پر مار سکتے ہیں۔ اس کیفیت میں کوئی نہیں آ سکتا، میں ہوتا ہوں اور میرا خدا ہوتا ہے۔ لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، نہ کوئی فرشتہ وہاں آ سکتا ہے، نہ نبی آ سکتا ہے، نہ رسول آ سکتا ہے۔ اس کیفیت میں اے عائشہ تیری مجال کہاں کہ میرے پاس تو آ سکے؟ تیرے رسول کو اللہ کریم نے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ خلوت ناز کے اندر، حریم ناز کے اندر جس وقت وہ جلوہ فرما ہوتے ہیں تو اس وقت کوئی دوسرا وہاں سما نہیں سکتا، کسی اور کی گنجائش ہی نہیں۔ یہاں سعدی صاحب نے ایک بڑا خوبصورت شعر کہا، فارسی زبان کے اندر ہے، ترجمہ عرض کر دوں گا۔ وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لی مع اللہ شان خود فرمودائی، آپ نے اپنی شان یہ فرمائی ہے کہ مجھے اللہ کے ساتھ ایک ایسا وقت ملتا ہے جس وقت میں کوئی غیر وہاں سما نہیں سکتا۔ یا رسول اللہ لی مع اللہ شان خود فرمودائی، حیرانم بندائی یا حق توئی، میں تو اس مسئلے میں پھنسا ہوا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے ہیں یا آپ حق ہیں۔ خدا نہیں کہا، خدا پردے میں بات رکھ گئے، اور خدا ہیں بھی نہیں، خدا صرف ایک ہے، وحدہ لا شریک وہ ہے۔
عبادت کے قابل وہ ہے، الوہیت کے مقام پر فائز وہ ہے، احدیت شان اس کی ہے، احمدیت شان اس کی ہے، مجید وہ ہے، کوئی اور مجید نہیں ہے سوائے اللہ کے، ساری شانیں اس کی ہیں، وہ جسے شانیں عطا فرماتا ہے اس سے شانیں لے کے وہ دنیا میں شانیں تقسیم فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو محمد الرسول اللہ پہ کلام ہو رہا تھا کہ محمد کیا ہیں؟ اللہ کے۔ یہ مجھے آپ ذرا ارشاد فرمائیں گے کہ دنیا کے اندر کل کتنے انبیاء تشریف لے کے آئے؟ جو مشہور روایت کے مطابق ہیں ان کی تعداد 1,24,000 کم و بیش۔ کتنے؟ 1,24,000 کم و بیش۔ کم و بیش کا لفظ ضرور استعمال کرنا ہے تاکہ جو کمی بیشی ہے وہ ختم ہو جائے۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء دنیا میں تشریف لے کے آئے، اور ان میں سے رسول کتنے ہیں؟ 313 رسول کتنے ہیں؟ اور ان 313 میں سے پھر اللہ کریم نے انتخاب فرماتے ہوئے 10 رسولان اعظام کا انتخاب فرمایا، 10 کو چن لیا۔ 10 کو چننے کے بعد اللہ کریم نے پھر مزید اختصاص فرمایا اور 5 رسولوں کو چنا۔ کتنے رسولوں کو چنا؟ قرآن پاک نے پوری وضاحت فرمائی ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ یہ اللہ کے رسول ہیں، انبیاء کا ذکر یہاں پر نہیں کیا، اور نبی سے رسول افضل ہوتا ہے، یہ بھی بات ذہن میں رکھ لیں، رسول نبی سے افضل ہوتا ہے، کیونکہ رسول صاحب کتاب بھی ہوتا ہے، رسول صاحب شریعت جدیدہ بھی ہوتا ہے، نئے احکام بھی لے کے آتا ہے، اور اللہ کا کلام براہ راست سن سکتا ہے۔ اللہ کا کلام براہ راست سن سکتا ہے۔ میں اور آپ اللہ کا کلام براہ راست کیوں؟ اللہ کا کلام جو ہے وہ 2 طرح کا ہے، ایک ہے اللہ کا کلام کلام نفسی، اور ایک ہے اللہ کا کلام کلام لفظی۔ جو اللہ کا کلام کلام لفظی ہے وہ تو قرآن پاک کی صورت کے اندر موجود ہے، وہ آپ بھی سن سکتی ہیں، میں بھی سن سکتا ہوں، لیکن ایک وہ کلام ہے اللہ کا جو کلام نفسی ہے۔ جو اللہ کا کلام نفسی ہے اس کے اندر تو آواز ہی کوئی نہیں، اس کا تو کوئی لب و لہجہ ہی کوئی نہیں، اس کے اندر تو زیر و بم کوئی نہیں، اتار چڑھاؤ کوئی نہیں، نشیب و فراز کوئی نہیں، آواز کوئی نہیں، صوت کوئی نہیں، کلام کوئی نہیں، لفظ کوئی نہیں، تو وہ تو اور میں کیسے سن سکتے ہیں؟ لیکن رسول وہ ہوتا ہے جو اللہ کے کلام لفظی کو بھی سنتا ہے، اللہ کے کلام نفسی کو بھی سنتا ہے۔ رسول کی یہ تعریف ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ کے کلام کو خود ان کانوں کے ساتھ سن سکتا ہے، اور یہ بات ہر ایک کے اندر نہیں ہوتی، صرف رسول کے اندر ہوتی ہے۔ تو تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انبیاء کی یہاں بات نہیں کرتے، رسولوں کی بات کرتے ہیں۔ یہ رسول ہیں، ان کو بعض پر ہم نے فضیلت عطا فرمائی، اور جن کو فضیلت عطا فرمائی سی 313 میں سے، ان میں سے 10 وہ چن لیے جن کے ساتھ اللہ کریم نے براہ راست کلام فرمایا تھا۔ منہم من کلم اللہ کے تحت وہ آ گئے۔ کن کے ساتھ اللہ کریم نے کلام فرمایا تھا براہ راست؟ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ، حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور تیرے اور میرے سچے نبی محمد عربی کے ساتھ۔ ان لوگوں کے ساتھ اللہ کریم نے براہ راست کلام فرمایا، جو منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات کے اندر نہیں، صرف منہم من کلم اللہ کے تحت آ گئے۔ اور پھر اگلے جملے کے اندر اللہ کریم نے فرمایا یہ رسول ہیں ورفع بعضهم درجات، ان میں سے جن کے ساتھ ہم نے کلام کیا تھا کچھ کو ہم نے مزید پھر چنا، ان کو چننے کے بعد ان کے درجوں کو بلندیاں عطا فرما دی، ان کی عزت کے اندر اضافہ فرما دی۔ اب علماء کرام نے جہاں پر بحث کرتے ہوئے ایک جملہ بولا، علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ تو رسول تھے اور ان سے پہلے نبی تھے، نبیوں کی تعداد کتنی؟ 1,24,000، ان میں سے چنا اللہ کریم نے 313 رسولوں کو، 313 میں سے پھر 10 کو چنا جن کے ساتھ کلام کیا، جن کے ساتھ اللہ کریم نے 10 میں سے کلام کیا تھا، ان میں سے پھر کسی کو چنا، جس کو چنا اسے کیا دیا؟ فرمایا اس کے ساتھ کلام بھی کیا، اسے اپنا دیدار بھی عطا فرمایا۔ اور وہ کل کائنات کے اندر فقط ایک رسول ہے اللہ کا جس کا نام محمد عربی ہے، جس کے ساتھ اللہ کریم نے کلام بھی فرمایا، انہیں نبوت بھی عطا فرمائی، ان کے سر اقدس پر رسالت کا تاج بھی سجایا، اور حسن و جمال کا پیکر رانا بھی بنایا، اور ان کے ساتھ کلام بھی کیا، اپنا دیدار بھی کرایا۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ بات یہ عرض کرنا چاہتا تھا، اللہ کریم نے 2 گروہ بنائے،
ایک کو رسول کریم کی تشریف آوری سے پہلے بھیجا اور ایک کو رسول کریم کی تشریف آوری کے بعد آپ کی ظاہری حیات طیبہ کے اندر بھیجا۔ جو پہلے تشریف لائے ان کو انبیاء کرام اور رسولان اعظام کہتے ہیں، جو بعد میں تشریف لائے ان کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اور عجیب انداز ہے اللہ کی تقسیم کا۔ انبیاء بنائے تو کتنے؟ 1,00,000 کم بیش 24,000۔ صحابہ بنائے تو 1,00,000 کم و بیش 24,000۔ ادھر انبیاء کی تعداد برابر، ادھر صحابہ کرام کی تعداد برابر۔ ادھر 313 کا اختصاص کر کے ان کے سروں پر رسالت کا تاج سجایا، ادھر 313 کو اکٹھا کر کے بدر کے اندر جمع فرما دیا۔ بدر کے اندر جمع فرما دیا۔ ادھر 313 رسول، ادھر 313 بدری صحابہ، اور پھر ان میں سے 10 کا انتخاب کیا جن کے ساتھ اللہ کریم نے براہ راست کلام فرمایا، ان کے نام میں نے گن کے آپ کو سنا دیے ہیں، اور ادھر صحابہ کرام میں سے 10 کا انتخاب کر کے انہیں عشرہ مبشرہ کے اندر شامل فرما دیا۔ کتنا میں شامل فرما دیا؟ عشرہ مبشرہ میں شامل فرما دیا۔ اور پھر جو ادھر 10 تھے انبیاء اور رسولان اعظام، ان میں سے 4 کا خصوصی طور پر انتخاب فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا۔ 4 ادھر سے چنے، 4 ادھر سے چن لے۔ 4 ادھر سے چن لیے، 4 ادھر سے چن لیے۔ ادھر سے کس کس کو چنا؟ ابو بکر صدیق کو چنا، عمر فاروق کو چنا، عثمان غنی کو چنا، اور علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار کو چنا۔ 4 ادھر ہو گئے، 4 ادھر ہو گئے۔ پھر ان 4 جو رسولوں میں سے تھے ان میں سے ایک کا انتخاب کیا، اس کا نام خلیل اللہ رکھا، وہ اللہ کا خلیل بن گیا۔ اور جو ادھر 4 تھے ان میں سے ایک کا انتخاب کر کے اسے خلیل رسول اللہ بنا دیا، نام ابو بکر رکھ دیا۔ پوری برابر تقسیم ہے۔ 1,24,000 ادھر، 1,24,000 ادھر، پھر 313 ادھر، پھر 313 ادھر، پھر 10 ادھر، پھر 10 ادھر، پھر 4 ادھر، پھر 4 ادھر، اور پھر 1 ادھر، 1 ادھر، اور درمیان میں سراج منیرہ کو رکھ دیا۔ اے انبیاء اور رسولان اعظام، تم بھی اس کی روشنی سے استفادہ کرتے رہو، اور اے صحابہ کرام تم بھی اس سراج منیرہ کے چہرے سے روشنی حاصل کر کے دنیا کے اندر پھیلاتے رہو۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اور سراج منیرہ محمد عربی کو بنانے کے بعد اعلان فرما دیا کہ یہ کائنات میں سے منتخب رسول ہے، کل کائنات کا مقصود کائنات ہے، اس جیسا دنیا کے اندر نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آ سکتا ہے، یہ تم میں سے ہے لیکن تم جیسا نہیں ہے، تم میں سے ہے، من انفسکم، یہ تم میں سے ہے لیکن تم جیسا، اسے نہ اپنے جیسا سمجھنا، کیوں کہ اسے اپنے جیسا سمجھو گے تو پھر تمہیں بھی محبوب خدا ہونا چاہیے، پھر تمہیں بھی آخر الزمان پیغمبر ہونا چاہیے، پھر تمہاری نگاہوں کے اندر بھی یہ نور ہونا چاہیے کہ اگر تمہارے پاس عبد الکعبہ آئے تو اس عبد الکعبہ کو عبداللہ بناؤ، اس عبداللہ کو ابو بکر بناؤ، ابو بکر کو ابو بکر صدیق بناؤ، صدیق کو صدیق اکبر بناؤ، اور صدیق اکبر کو سارے صحابہ کرام کا امام بناؤ، سارے صحابہ کرام کے امام کو محمد عربی کی طرح اپنا رفیق سفر بناؤ، اور جسے تم اپنے رفیق سفر بناؤ، رفیق یار بھی بناؤ، رفیق مزار بھی بناؤ۔ تمہارے سامنے اگر عمر فاروق آ جاتے ہیں تو پھر تم اگر محمد عربی جیسے ہو تو اس عمر فاروق کے دل کی ساری قدورتوں کو ختم کر کے ایسا اجلا اور صلاف بنا دو کہ آیا تو تھا جان لینے کے لیے لیکن اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے اب بےتاب ہے اور تڑپ رہا ہے، لیکن کوئی مماثلت نہیں ہے، کوئی مماثلت نہیں ہے۔ اس کی بارگاہ ہے کہ اقدس کے اندر دولت مند آئے تو دولت مندوں کو محمد عربی نے ذوالنورین بنا دیا، علم کا چرچا لے کے آنے والوں کو حیدر کرار بنا دیا، بے زر آئے تو انہیں ابو زر بنا دیا، اور علی المرتضیٰ کا ایک لقب ہے ابو تراب، ابو تراب، ان کو ابو تراب کس نے بنایا؟ ابو تراب کا معنی پتہ ہے کیا ہے؟ بڑا خوبصورت معنی ہے ابو تراب کا۔ حضور علیہ السلام کا اپنا لقب مبارک ہے ابو البشر، آدم علیہ السلام کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب مبارک ہے ابو الارواح۔ حضور کیا ہیں؟ ابو الارواح، آدم علیہ السلام ابو البشر، اور حضرت علی المرتضیٰ ابو تراب۔ تراب مٹی کو کہا جاتا ہے، تراب کا معنی کیا ہے؟ مٹی۔ مطلب کیا نکلا کہ جو بھی مٹی سے
تخلیق ہوا اس کے بعد علی المرتضیٰ شیر خدا ہے۔ پھر آپ کہیں کہ ابو البشر کا معنی کیا ہے؟ ابو البشر کے اندر تخصیص ہے، وہ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جو پیدا ہونے والے جتنے بشر ہیں سب کے وہ باپ ہیں۔ اور ابو تراب علی المرتضیٰ شیر خدا، جس وقت اللہ کریم نے علی المرتضیٰ شیر خدا کو پیدا فرمایا اس سے لے کے جو قیامت تک بعد میں آنے والے ہیں سب کے باپ علی المرتضیٰ شیر خدا ہے۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، ان میں سے دو کا ذکر کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ رسول کیا ہوتا ہے؟ وہ جو اللہ کا کلام براہ راست سن سکتا۔ رسول کے اندر دوسری صفت کون سی ہونی چاہیے؟ علماء کرام نے لکھا فرمایا الرسول النبی هو یسمع کلام اللہ، رسول وہ ہوتا ہے جو براہ راست اللہ کا کلام سن سکتا ہے۔ دوسری صفت رسول کے اندر کیا ہونی چاہیے؟ وَيَرَى الْمَلَائِكَةَ، ان سر کی آنکھوں کے ساتھ وہ ملائکہ کو دیکھ سکتا ہو۔ آج رسول کی تعریف پلے باندھ کے جائیے۔ اور رسول کون ہوتا ہے؟ وہ میری تیری طرح بشر نہیں ہوتا، بلکہ رسول وہ ہوتا ہے هو یسمع کلام اللہ، جو براہ راست اللہ کا کلام ان سر کے کانوں کے ساتھ سن سکتا ہے۔ وَيَرَى الْمَلَائِكَةَ، اور ان سر کی آنکھوں کے ساتھ ملائکہ کو۔ ہمارے دونوں کندھوں پر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی ہم نے دیکھے، لیکن رسول کریم نے فرمایا میں نے جبریل امین کو اصلی شکل کے اندر دیکھا، اصلی شکل کے اندر دیکھا۔ جبریل امین کے 360 پر تھے، ان پروں میں سے ایک پر اتنا بڑا تھا، سارے پر برابر ہیں لیکن ان پروں میں سے ایک پر اتنا بڑا تھا کہ اگر جبریل امین آسمان سے اس پر کو زمین پر لٹکائیں تو پوری آسمان اور زمین کے درمیان جتنی خلا ہے سارے خلا کو ایک پر پر کر دے، اتنا بڑا پر تھا جبریل امین کا۔ اب جہاں میں ایسے تو نہیں آگے بڑھ سکتا جب تک کلام نہ کروں۔ یہ مائک میرے سامنے ہے، مائک چھوٹا ہے، میری آنکھ کا دائرہ کار وسیع ہے، اسی وجہ سے پورے مائک کو میں دیکھ تو قاعدہ کلیہ طریقہ کار یہ ہے کہ جس شے کو آپ نے دیکھنا ہو پوری کو، تو آپ کی جو نظر ہے اس کی وسعت اس شے کی وسعت سے زیادہ ہونی چاہیے، جبھی آپ دیکھ سکیں گے۔ اس کے بغیر آپ دیکھ، آسمان ہے نا، میری نظر چھوٹی ہے، میں پوری آسمان کو اس کے ایک کنارے سے لے کے دوسرے کنارے تک، شمال سے لے کے مشرق تک، مغرب سے لے کر جنوب تک دیکھ سکتا، کیوں کہ میری آنکھ چھوٹی ہے۔ اور یہ تو جو محمد عربی فرما رہے ہیں کہ جبریل کا ایک پر اتنا بڑا ہے کہ زمین سے آسمان تک پورے خلا کو پر کرنے کے لیے کافی ہے، اور میں نے اس کو 360 پروں کے ساتھ دیکھا، تو پھر محمد عربی کی نظر کا کیا کہنا؟ جس کی نظر اتنی وسیع ہے کہ جبریل امین کے اتنے 360 بڑے بڑے پر اس نظر کے سامنے پرے کاہ کی حیثیت نہیں رکھتے۔ ایک تنکا تو کچھ حیثیت رکھتا ہے، وہ کچھ حیثیت نہیں رکھتے۔ اس محمد عربی کی نگاہ کا کیا کہنا؟ پھر کہنے والے بھی عجیب لوگ ہیں، کہتے ہیں وہ مدینہ منورہ کے گنبد خضرا کے مکی ہیں، وہاں رہتے ہیں، گجرات میں جمعہ پڑھنے والوں کی خبر نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں وہ فرش زمین پہ بیٹھے ہوں تو عرش بری اور لامکاں کی خلوتوں کی زیارتیں بھی کرتے ہیں، وہاں کی خبریں بھی دے سکتے ہیں۔ جس کی اتنی پرواز ہے، جس کا اتنا اختیار ہے، جس کا اتنا اقتدار ہے، جس کی اتنی بڑی وسعت سلطنت کے اندر موجود ہے، وہ مدینہ منورہ کے اندر بیٹھا ہوا ہو اور تو گجرات کے اندر بیٹھ کر درود پڑھے تو وہ سن نہیں سکتا؟ تو یہ تو ایک نظر سرکار کے میں نے عرض کیا ہے۔ آقا کریم کے نظر کا عالم کیا ہے کہ 360 پروں سے میں جبریل امین کو دیکھا۔ اور حضرت عبداللہ جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ہیں، ان کا انتقال ہو گیا، تو ان کی جو ہمسیرہ صاحبہ تھی وہ حضور کی بارگاہ اقدس کے اندر حاضر ہوئی، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں اپنے بھائی کے میت پر رونا چاہتی ہوں۔ سرکار نے فرمایا کیوں روتی ہے؟ میں ابھی دیکھ رہا ہوں 70,000 ملائکہ اپنے پروں کے ساتھ تیرے بھائی کی میت پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ تو دیکھے بغیر فرما دیا تھا، دیکھے بغیر فرما دیا تھا۔ وَيَرَى الْمَلَائِكَةَ، نبی کے اندر دوسری صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ براہ راست اللہ کا کلام بھی سن سکتا ہے اور ان اپنی سر کی آنکھوں کے ساتھ نوری ملائکہ کو دیکھ بھی سکتا ہے۔ تو اور میں نہیں دیکھ سکتے، وجہ کیا ہے؟ تیری حقیقت اور میری حقیقت بشریت ہے، محمد عربی کی حقیقت نورانیت ہے۔ جو نور ہو سراپا وہ جس اینگل سے چاہے گا دیکھ لے گا۔ کیا رسول اللہ نے مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے والوں کو یہ نہیں فرمایا تھا کہ مت سمجھو کہ میرا رخ ادھر ہوتا ہے، میں پیچھے سے بے خبر ہوتا ہوں؟ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس طرح میں سامنے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے بھی دیکھ سکتا ہوں۔ اور اس منبر پاک سے یہ بات نشر ہوئی
کہ دو ہستیاں ایسی ہیں جو دیکھنے کے لیے کسی جہت کے محتاج نہیں. دو ہستیاں، ایک اللہ کی اور ایک اللہ کے رسول کی. میں اور تو دیکھنے کے لیے سمت کے محتاج ہیں، جہت کے محتاج ہیں. جس طرف ہمارا چہرہ ہوگا، رخ ہوگا، ہم اس طرف دیکھ سکیں گے. لیکن اللہ بھی جہت سے پاک ہے اور محمد عربی دیکھنے کے لیے جہت سے پاک ہے. وہ جس سمت دیکھنا چاہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. تو نبی کی دوسری صفت کیا ہے؟ وَيَرَى الْمَلَائِكَةَ، وہ فرشتوں کو ان سر کی آنکھوں کے ساتھ. میں لمبی چوڑی بات نہیں کرتا. آخری بات، دو صفتیں رہ گئی رسول کی. دوسری صفت کیا ہے؟ وَيَعْلَمُ الْمُغِيبَاتِ، وَيَعْلَمُ الْمُغِيبَاتِ. اب یہ تھوڑا سا مسئلہ بڑا الجھا ہوا ہے. کہنے والے تو کہتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں. ہمارے علماء نے رسول کی تعریف کے اندر یہ بات لکھ دی ہے کہ رسول ہوگا ہی وہ، رسول ہو ہی وہ سکتا ہے کہ جو غیب کو کلی طور پر جاننے والا ہو. غیب کو کلی طور پر جاننے والا ہو. جتنا اس کی نبوت اور رسالت کا دائرہ کار ہے اور اس دائرے کار کے لیے جتنے غیب کے علم کی ضرورت ہے، اس سارے علم کو نبی جاننے والا ہو. ابھی ایک روایت عرض کرتا ہوں اعلان نبوت سے پہلے کی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام مشکوٰۃ شریف کے اندر روایت موجود ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جاگنے اور سونے کی درمیانی کیفیت میں تھا کہ ابھی تک اعلان نبوت نہیں فرمایا. آسمان سے دو فرشتے نازل ہوئے، دونوں آ کر میرے سرہانے بیٹھ گئے. ایک فرشتہ دوسرے سے کہنے لگا یہی وہ ہیں جن کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے. دوسرے نے کہا یہی ہیں وہ جن کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے. اعلان نبوت سے پہلے کی بات عرض کر رہا ہوں. یہی وہ ہیں جن کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے. مطلب یہ نکلا کہ اللہ رب العزت نے اعلان نبوت سے پہلے بھی فرشتوں کو دیدار مصطفیٰ کے لیے دنیا کے اندر بھیجا. مشکوٰۃ شریف کی روایت عرض کر رہا ہوں. یہی وہ ہیں جن کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے. ان کے پاس ایک ترازو تھا. دو فرشتوں کے پاس کیا تھا؟ انہوں نے مکہ مکرمہ کے ایک بندے کو پکڑا اور اس کو ایک پلڑے میں رکھا اور دوسرے پلڑے میں سرکار فرماتے ہیں مجھے رکھا اور تولنا چاہا، میرا پلڑا بھاری رہا. تولا تو میرا پلڑا، اس رسول کا ہمیشہ سے پلڑا بھاری ہے، کبھی نیچے ہو ہی نہیں سکتا. وہ پلڑا نیچے کیسے ہو سکتا ہے جس کے بارے میں اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر فرما دیا ہو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. محبوب ہم نے آپ کو اور آپ کے ذکر کو بلندیاں عطا فرما دی. وہ ذکر کیسے ختم ہو سکتا ہے اور وہ پلڑا کیسے نیچے آ سکتا ہے؟ تو جبریل وہ جو فرشتے آئے تھے انہوں نے ایک پلڑے کے اندر مجھے رکھا، ایک پلڑے کے اندر ایک اور مکہ کے آدمی کو رکھا، میرا پلڑا بھاری رہا. پھر انہوں نے دو آدمیوں کو پکڑا، ان دو آدمیوں کو ایک پلڑے میں رکھا، مجھے دوسرے ترازو کے پلڑے میں رکھا، میرا پلڑا پھر بھی بھاری رہا. پھر تین کی طرف وہ نہیں گئے. رسول اللہ فرماتے ہیں پھر 10 لوگوں کو پکڑ کر انہوں نے ایک پلڑے میں رکھا اور ایک پلڑے میں تنہا مجھے رکھا. پھر پلڑا کس کا بھاری ہونا چاہیے؟ کس کا بھاری ہونا چاہیے پلڑا؟ رسول اللہ کا. اور پھر انہوں نے 10 سے چھلانگ لگائی، 100 آدمیوں کو پکڑا اور 100 آدمیوں کو ایک پلڑے میں رکھا. اور محمد عربی فرماتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تنہا ایک پلڑے میں رکھا لیکن میرا پلڑا پھر بھی بھاری رہا. اب 100 سے وہ 200 پر نہیں گئے بلکہ 100 سے 10,000 پر گئے. رسول اللہ نے کیسے گن لیا کہ یہ 10,000 ہیں؟ ایک لمحے کی دیر لگی اور 10,000 کو پکڑا اور ایک پلڑے میں رکھا اور تنہا رسول کریم کو دوسرے پلڑے میں رکھا. آقا کریم فرماتے ہیں ایک طرف 10,000 تھا، ایک طرف میں تنہا تھا، میرا پلڑا پھر بھی بھاری رہا. اب وہ جو فرشتہ تھا نا جو ہمیشہ ہی ایسے پلڑے کی طرف تھا جو پلڑا نیچے جھک جانے والا ہے، یعنی کہ سرکار کی طرف نہیں تھا، وہ اس کو کہتا ہے دوسرے فرشتے سے میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ امت محمدیہ ساری کو بھی ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور تنہا محمد کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، پلڑا پھر بھی انہی کا بھاری ہوگا. امت محمدیہ کی بات کی. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر امت محمدیہ پوری کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں تنہا مجھے رکھا جائے، میرا پلڑا پھر بھی. اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بات سنو اور پھر اجازت مجھے آپ عطا فرمائے اور میں آپ کو دیتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے کارخانہ قدرت کے اندر ایسا ترازو آج تک معرض وجود میں نہیں آیا جس ترازو پر رسول کریم کے ادا کیے جانے والے ایک سجدے کو بھی تولا جا سکے. جس ترازو میں رسول کریم کے ایک سجدے کو بھی تولا، ایسا ترازو اللہ کریم نے دنیا کے اندر کوئی بنایا ہی نہیں، نہ آخرت کے اندر موجود ہے.
اور آخری بات سنو، شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں ہر بندے کا، وہ خواہ عابد ہو، خواہ وہ زاہد ہو، خواہ شب زندہ زار ہو، خواہ وہ ولی ہو، خواہ وہ غوث ہو، خواہ وہ کتب ہو، خواہ وہ صحابی ہو، ہر ایک کا نامہ اعمال قیامت کے روز تولا جائے گا، محمد عربی کے نامہ اعمال کو نہیں تولا جائے گا۔ ترازو ہی کوئی نہیں، تولنا کس پہ ہے؟ ترازو ہی کوئی نہیں، تولنا کس پہ ہے؟ تو پھر کس منہ سے ہم بات کرتے ہیں مثلیت کی؟ کس منہ سے ہم بات کرتے ہیں مساوات کی؟ کس منہ سے ہم بات کرتے ہیں برابری کی؟ کس طرح ہم کہتے ہیں وہ ہمارے جیسے ہیں؟ تو یہ فکر کر کہ قیامت کے روز وہ تجھے پہچان لیں اور اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لیں، اتنی ہی ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثر علیہ صلاۃ، سب سے زیادہ قیامت کے روز وہ شخص میرے قریب ہوگا جو دنیا کی زندگی میں کثرت کے ساتھ مجھ پر درود و سلام پڑھا کرتا تھا۔ اب اپنی کلام ختم ہو گیا۔ ایک مرتبہ اس مسجد کے اندر جمعہ پڑھنے والے پہلی صف سے لے کے آخری صف تک جتنے لوگ کھڑے ہیں وہ بھی بآواز بلند بارگاہ نبوت و رسالت کے اندر خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، رسماً نہیں، عادتاً نہیں، عبادت سمجھ کے درود پاک ایک مرتبہ پڑھ گئے، پھر سنت ادا کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ یہ جو باہر تشریف فرما ہیں ان کو بھی بالکل درود پاک پڑھنا منع کوئی نہیں ہے، ذرا بلند آواز سے پڑھیں، اس وقت تک نہیں اٹھوں گا جس وقت تک گونج نہیں آئے گی درود و سلام کی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو حضور کا سچا غلام بنائے، معاشر کے میدان میں اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو، اور سرکار کی شفاعت خاصہ اللہ کریم آپ کے نصیب میں فرمائے۔ شاد رہیں، آباد رہیں، خوش رہیں، خرم رہیں، وما علیہ الا البلاغ۔